یہی بات رسول اللہ حدیث میں کہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آسمان سے عیسیٰ کا نزول نہیں ہوگا۔ اصحاب کہف کا واقعہ سورۃ کہف ہم جمعے کے دن پڑھتے، اللہ تعالیٰ سب کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس کے اندر وہ جو نوجوان ہیں وہ کتنے برس سوئے رہے ہیں؟ 309 برس کے قریب، 309 برس۔ کم لبستم لبسنا یومن او بعد یوم، ان کی کیفیت بھی یہی ہے، 309 برس سو کے اٹھے ہیں، ایسے محسوس ہو رہا ہے ابھی سوئے ہیں، بلکہ وہ 309 برس سو چکے تھے۔ بڑھاپے کے اثرات ہوتے جسم کے اوپر تو اٹھتے بوڑھا پن محسوس کرتے، گویا اللہ رب العزت کی قادر ہے کہ عمر روک لے۔ عمومی طور پہ یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ نہیں، ہم جب سوتے ہیں ہماری عمر رکتی ہے کہ بڑھتی ہے؟ تو یہاں پہ بھی بڑھنی چاہیے تھی، یہاں پہ کیوں نہیں بڑھی؟ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ سونے سے عمر نہیں بڑھتی تو پھر تو ہماری جو عمر ہے اس سے آدھی عمر ہونی چاہیے۔ سونے سے بھی عمر بڑھتی ہے، لیکن یہاں پہ یہ اشخاص کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کر دیا، سوئے ہیں عمر نہیں بڑھی، تر و تازگی کا احساس ہے، اپنی عمر کے بارے میں جج ہی نہ کر سکے۔ اسی طرح فریش ہیں جیسے 8 گھنٹے سوئے ہیں، 7 گھنٹے 6 گھنٹے۔ یہ بات جزوی آئی ہے تو کچھ تفصیل ہو گئی ہے، لیکن یہ بات بڑی اہم ہے۔ یہی بات اللہ قرآن میں کہے تو مانتے ہیں، سبحان اللہ، اور یہی بات رسول اللہ حدیث میں کہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آسمان سے عیسیٰ کا نزول نہیں ہوگا، نہیں مانتے بدبخت۔ ثم لم یرتابوا، عقل میں نہیں آتا۔ کیا نہیں آتا گامدی صاحب آپ کی عقل میں؟ جی حضرت عیسیٰ اتنی برس اوپر رہیں گے، ان کی عمر کتنی ہے؟ ان کی عمر رک گئی ہے، وہ کھاتے پیتے کیے ہیں، وہ نماز کون سی پڑھتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیسی عجیب بات ہے کہ بعین وہ اعتراض منکرین حدیث جو کسی حدیث پہ کرتے ہیں اس سے ملتا جلتا واقعہ قرآن میں موجود ہوتا ہے۔ یہ 309 برس عمر رکی تھی کہ نہیں؟ 100 برس رکی تھی کہ نہیں؟ عیسیٰ کی اللہ تعالیٰ 1000 2000 3000 برس روک لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قادر نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا دن ہوگا جب آسمان سے عیسیٰ نازل ہوں گے، امام تم میں سے ہوگا اور وہ عیسیٰ کو دیکھ کے کہے گا کہ آپ نماز پڑھا دیجئے، آپ پڑھا دیجئے، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں، یہ امت محمدیہ کو اعزاز اور فخر ہے کہ میں عیسیٰ ان کے امتی کے پیچھے نماز کو ادا کروں گا۔ حدیث صحیح ہے، عقل تیری نہیں مانتی، غامدی نہ مانے۔ ثم لم یرتابوا، اور اس باب کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو آپ حیران رہ جائیں، اس باب کی ساری حدیثوں کا منکرین حدیث انکار کرتے ہیں، ساری، کیونکہ عیسیٰ کے نزول کے منکر ہیں۔ اور یہ بات آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ عیسیٰ کے جو نزول کے منکر ہیں، قرآن پاک سے بھی عیسیٰ کا نزول ثابت ہے۔ یہ بات آگے چل کے کریں گے، بعد حدیث رکھتا ہوں۔ دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر ایسے گھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے، نہیں مانتے منکرین حدیث۔ تمیم قبیلے کے نوجوان دجال کے لشکر کے اوپر ایسے تیر برسائیں گے کہ دجال کا لشکر تتر بتر ہو جائے گا، نہیں مانتے۔ عیسیٰ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے آ کے صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ زمین کے اوپر اسلام کو نافذ کر دیا جائے گا، پوری زمین کی پشت کے اوپر ایک بھی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی رہ جائیں گے، پھر شجر، حجر، پتھر، اوٹ، دیوار، ہر چیز پکارے گی اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ نہیں مانتے، جدار کیسے بولے گی، پتھر کیسے کلام کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درخت ہوگا جو یہودیوں سے محبت کرتا ہے، غرقد، وہ نہیں بولے گا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کسی درخت کو کے دل میں کسی قوم کی محبت پیدا فرما دے۔ آپ نے ابراہیم کے واقعے میں نہیں سنا، ہر جاندار چاہتا ہے کہ چند قطرے آگ پہ ڈال دیے جائیں۔ ایک گرگٹ ہے جو آگ کو بھی بھڑکا رہا ہے، اس کے دل میں اللہ نے یہ ڈالی ہے نفرت، اللہ کی مرضی ہے۔ یہ ایمان، انما المؤمنون، مومن صرف وہ ہیں
جو اللہ اور رسول کے اوپر ایسے ہی مان لے کے آتے ہیں کہ جب حدیث رسول آ جائے، قرآن کی آیت آ جائے، ثم لم یرتابوا، پھر اس کے اوپر رتی برابر بھی شک نہیں کرتے. بس جو شک کرے، حتیٰ کہ بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیسیٰ جب زمین کے اوپر اسلام کو نافذ کر دیں گے، یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا، زمین کی پشت کے اوپر ایک بھی غیر مسلم نہیں رہے گا، ایک بھی. اس دن تمہارا رب تم لوگوں سے اتنا خوش ہو جائے گا، اتنا خوش ہو جائے گا کہ زمین کو حکم دے گا اللہ اپنی ساری برکات کو میری ساری کی ساری امت محمدیہ کے اوپر لاگو کر دو اور برکات کو نکال دو. یہ امت محمدیہ کے اعدادات اور خصائص میں سے ہے، واحد امت ہے جس کے لیے زمین کی ساری برکات کو زمین سے نکال دیا جائے گا. کس دن؟ جس دن زمین کی پشت کے اوپر سارے مسلمان ہو جائیں گے. اللہ کہے گا اے زمین اپنی ساری برکات کو ظاہر کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس دن ایک انار زمین اتنا بڑا پیدا کرے گی کہ پورا قبیلہ اس کو کھا لے گا اور اس کا پیٹ بھر جائے گا. اور اس ایک انار کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا جتنے تمہارے خیمے ہیں کہ اس کے نیچے جیسے تم امبریلا اور چھتری کے نیچے آتے ہو اس چھلکے کے نیچے بھی آ سکو گے. عقل نہیں مانتی گامدی کی، نہ مانے. حدیث آ گئی تو ماننا ضروری ہے. یعنی یہ بات کہنا کہ عیسیٰ اتنے ہزار برس کے بعد آ کے کلام کریں گے، اللہ کی قسم یہ تو قرآن پاک سے عیسیٰ کا معجزہ بھی بیان ہوا ہے. اگر انسان عقل کرے قرآن پڑھے تو عیسیٰ کے نزول کی آیات بھی قرآن پاک میں موجود ہیں. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ کیا لے آئی ہے؟ یہ کیا اٹھا لائی ہے؟ فاشارت الیہ، کہا اس بچے سے جو ایک دن کا ہے، ایک دن کے بچے کی طرف اشارہ کیا. کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے بات کریں جو ایک دن کا بچہ ہے. اعتراض کیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. پہلے دن کا عیسیٰ بول اٹھا کہ میں عبداللہ ہوں اور مجھے نبی بھی بنایا گیا ہے اور مجھے کتاب بھی دی گئی ہے. ماضی کے صیغے بول کر یقین اور تاکید کے ساتھ مستقبل کی خبر دی گئی. تب تک کتاب آئی تھی، تب تک نبوت آئی تھی. ماضی کے صیغے بولے گی آئے گی، میں نبی ہوں اور مجھے کتاب دی جائے گی. یکلم الناس فی المہدی و بولیے کہلا. اب ایک آیت کے اس ٹکڑے کے اوپر غور کیجئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے عیسیٰ کا معجزہ یہ ہے یکلم الناس فی المہدی و کہلا، لوگوں سے اس نے کلام کیا ہے پیدا ہوتے ساتھ پہلے دن، اور کلام کرے گا کب؟ کہلا، کہولت میں، بڑھاپے میں. قرآن کی آیت غامدی کی عقل کو کیسی ٹھوکر لگی. پوری عیسائیت، پوری دنیا کی تاریخ اس بات پہ متفق ہے. یہ اختلاف تو ہے کہ فوت ہوئے ہیں کہ آسمان پہ اٹھایا گیا ہے، لیکن اتفاق ہے عیسیٰ کو جب دنیا سے اٹھایا گیا ان کی عمر 33 سے 35 برس کے درمیان تھی. یکلم الناس فی المہدی و کہلا. اگر انہوں نے بڑھاپے میں دنیا میں کلام کیا ہی نہیں، 33 برس میں چلے گئے. گامدی صاحب کھینچ کھانچ کے عربی لغت سے، اور منکرین حدیث کہتے ہیں کہولت 33 سال سے بھی شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے بندو عقل کے اوپر کیسی ٹھوکر لگی، عقل کے اوپر کیسی ٹھوکر ہے. بتائیے ایک دن کا بچہ کلام کرے یہ تو معجزہ ہے، 30 برس کا انسان کلام کرے یہ معجزہ ہے؟ یہ کوئی معجزہ؟ یہ تو معجزہ نہیں ہے. تو معجزہ کیا ہے؟ عیسیٰ دوبارہ آئیں گے اور ان کی عمر بڑھے گی اور وہ بوڑھے ہو جائیں گے، پھر بھی لوگوں سے کلام کریں گے. یہ ہے معجزہ. قرآن سے بھی ثابت ہے ان کا نزول، اور اس کے علاوہ دیگر آیات بھی ہیں. لیکن جب عقل کے اوپر پردہ ہو جائے تو ایک حدیث جو قرآن سے بالکل ملتی ہو اس کو نہیں ماننا. یعنی اس جیسا آپ انکار حدیث والوں کے اگر آپ فلسفے دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے. جی ہم نہیں مانتے انہو کان صدیقا نبیا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے بارے میں کہا بڑے سچے نبی تھے، اور حدیث میں آتا ہے ابراہیم نے 3 باتیں خلاف حقیقت کہی تھی. ہم اس حدیث کو نہیں مانتے. صرف انکار کرنا کہ میری عقل میں بات نہیں آ رہی.
حالانکہ اگر آپ قرآن اٹھائیں تو ان میں سے 2 باتیں قرآن پاک میں موجود ہیں. جو حضرت ابراہیم کے بارے میں اعتراض کیا جاتا ہے ان میں سے 2 باتیں قرآن پاک میں بھی موجود ہے. انی سقیم والی بات بھی موجود ہے اور یہ بات بھی موجود ہے کہ بلکہ بڑے نے کیا اس سے پوچھو اگر یہ بولتا ہے. دونوں باتیں قرآن میں موجود, تیسری نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ تینوں خلاف حقیقت جو باتوں کی حدیث ہے یہ جی ضعیف ہے. کیوں جی؟ ابراہیم سچے تھے, ابراہیم نے خلاف حقیقت بات نہیں کی. تو قرآن پاک میں تو 2 باتیں موجود ہیں, صرف سارا والی بات نہیں ہے. تو گویا منکرین حدیث جس حدیث کا انکار کرتے ہیں حقیقت میں اس سے ملتی جلتی آیت قرآن پاک میں موجود ہوتی ہے.